سیرت کا 88 نمبر پہلو یہ ہے گداگری سے اور سوال سے نفرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے روکا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی سے مانگو نہیں، بلکہ آپ نے درس یہ دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرو اور اپنی کمائی کو خود کھاؤ، اپنے ہاتھوں کی کمائی استعمال کرو، آپ نے اس کا درس دیا۔ آپ نے اس سے روکا کہ کوئی انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس سے بھیک مانگے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، اپنے گھر کے حالات بتائے، تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کمبل اور یہ پیالہ خریدے گا؟ تو ایک نے کہا میں 1 درہم میں لوں گا، ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا۔ تو جس نے زیادہ قیمت بتائی آپ نے اسے دے دیا اور 2 درہم آپ نے اس سے لیے اور اس شخص سے کہا کہ جاؤ اس سے ایک کلہاڑی خرید کے لے آؤ اور ایک رسی خرید کے لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے آیا، رسی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ منگوایا، کلہاڑی میں ڈلوایا اور آپ نے فرمایا جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو، پھر لکڑیوں کو اس رسی میں باندھ کے لاؤ اور بیچو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ پھر یہ صحابی گیا اور محنت کرتا رہا، لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا، کاٹتا اور بیچتا۔ چند دن کے بعد پھر جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات سنائے، فرمایا یا رسول اللہ اب رزق میں خوب برکت ہو گئی ہے، گھر کے حالات الحمدللہ بڑے خوشحال ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے۔ تو آپ نے گویا امت کو درس دیا ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے، کسی سے مانگا نہ جائے۔ جب انسان کسی سے دنیا مانگتا ہے اس کی نظر میں گر جاتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال اور دولت ہے ان سے نہ مانگو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ جب آدمی دنیا میں کسی سے 1 دن مانگتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن اس کی نظروں میں گر جاتا ہے، تو فرمایا لوگوں سے سوال نہ کرو اور دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے یہ وصف ٹھیک نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان محنت مزدوری کرے، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو محنت کرنے والا شخص ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے کہ اب سردی کے ایام ہیں، اگر وہ چاہے گا سردی کے ایام میں اگر وہ یہ چاہے گا کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو وہ ان ایام میں ٹھیلا لگا سکتا ہے، ان ایام میں وہ یہ تقسیم کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے۔ سردی کے ایام میں مونگ پھلی کا ٹھیلا وہ لگا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے سردی کے ایام میں جو چیز بکنے والی ہے مچھلی، وہ اس کو ٹھیلا لگا سکتا ہے۔ لیکن جس کی عادت بری ہو جائے، مانگنے کی عادت بن جائے، تو ایسا انسان زندگی بھر پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ ایک صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دنیا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حکیم یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی لذیذ ہے، جتنا تم مانگو گے اتنا تم اس کے پیچھے پڑو گے، جتنا تم سوال کرو گے اتنا تمہارے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی، اور دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس صحابی نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، فرمایا والذی بعثک بالحق لا ارضو احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا۔ فرمایا اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں۔ اور پھر اس صحابی نے زندگی بھر کسی سے دنیا نہیں مانگی، زندگی بھر اس نے کسی سے پیسہ نہیں مانگا، جب بھی کوئی بات ہوئی اس نے اللہ سے مانگا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، حکیم بن حزام کو بلایا
اور بلا کر کہا یہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ ہے، لے لو۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں لیتا۔ حضرت عمر کا دور آیا، فرمایا یہ مال غنیمت کا نمبر 87، مفلوق الحال لوگوں کی دعوت کو قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا، اگر آپ کو غریب، نادار، مسکین اور یتیم بھی کوئی دعوت دے دیتے تو آپ ان کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دعوت دینے والا مالدار ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، بلکہ جب بھی کوئی آپ کو دعوت دیتا، خاص طور پہ خصوصی دعوت ہوتی، تو آپ دعوت کو قبول فرماتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرے اور مسجد کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کبھی ایسا ہوتا ہے سیلاب آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے تو راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور درمیان میں حشرات الارض بھی ہیں، درندے بھی ہیں، تو میں اندھیرے میں جا نہیں سکتا، نابینا بھی ہوں، مجھے خوف بھی رہتا ہے۔ تو اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئیں تاکہ میرے گھر میں ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس جگہ میں برکت ہو جائے، اور تاکہ میں زندگی بھر نوافل دیگر عبادات اسی جگہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو حضور نے فرمایا میں اگلے دن آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن چند صحابہ کو لے کر ان کے گھر پہنچے۔ عتبان بن مالک کے دروازے پہ دستک دی تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ میرے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب ایمان میں پختگی ہوتی ہے تو دینداروں سے، علماء سے، صلحاء سے محبت ہوتی ہے، ان کی آمد پہ دل خوش ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر ایمان میں تازگی آتی ہے، انہیں دیکھ کر انسان کے قدم آگے بڑھتے ہیں مصافحہ اور معانقہ کے لیے، اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ خدا نخواستہ تعلق کمزور ہو تو پھر اداکاروں کو، گلوکاروں کو دیکھ کر انسان ان پہ خوش ہوتا ہے، ان سے آٹوگراف لیتا ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتا ہے۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہاں کے ایک گلوکار کو ایک گانے پر 55 لاکھ روپے دیا جائے، دوسرے گلوکار کو 50 لاکھ روپے دیا جائے۔ چند دن پہلے جو شادی ہوئی 200 کروڑ روپے اس شادی پہ لگے، 2 ارب روپے۔ ایک گانا گانے والے کو 50 لاکھ روپے دیے، دوسرا گانا گانے والے کو 55 لاکھ روپے دیے، یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے صرف 2 گانا گانے والے کو دیے۔ لیکن جس ملک کا باسی اور نمازی اور امام وہ ہو کہ جو پورا مہینہ نماز پڑھائے، بچوں کو پڑھائے، اس کی تنخواہ تو 5000، اور ملک کا ایک گانا والا جب گانا گائے تو اسے 55 لاکھ روپے دیے جائیں، پھر ملک کا بچہ اداکار تو بنے گا، یہ گلوکار اور ایکٹر تو بنے گا، یہ صلاح الدین یوسف، یہ محمد بن قاسم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام بخاری یا محمد بن قاسم نہیں بنے گا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہاں گلوکاروں کو تو نوازا جائے، اور جو قوم کے محسنین چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کا رسول کا کلام پڑھائیں انہیں دہشت گرد ظاہر کیا جائے اور نت نئی پابندیوں میں انہیں جکڑ دیا جائے، پھر قوم کے بچے گلوکار تو بنیں گے، یہ ملک کے وفادار، جان دینے والے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مستقبل کا سہارا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک وصف آپ کی زندگی کا تھا، مفلوق الحال لوگوں کی دعوت قبول کرنا۔ اس غریب کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبان میں کہاں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہاں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نفل نماز پڑھی تو اب یہ بڑے خوش ہو گئے کہ میں اس جگہ پہ ہمیشہ عبادت کیا کروں گا، تلاوت کروں گا، نوافل ادا کروں گا کہ میرے اس جگہ میں برکت ہو گئی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہر گھر میں عبادت کے لیے ایک الگ سے کمرہ ہوتا تھا کہ اس کمرے کے اندر صرف نماز پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، بچے تسبیحات پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے الگ روم ہوگا، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، مہمانوں کے لیے الگ کمرہ ہوگا، انٹرنیٹ کیبل گیم کھیلنے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، نماز کے لیے الگ کمرہ نہیں ہوگا، تلاوت کے لیے الگ جگہ نہیں ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب گھر بنتا تھا سب سے پہلا کام ہوتا کہ گھر میں ایک جگہ مختص کی جاتی کہ اس جگہ صرف عبادت ہوگی۔
آج کون سا گھر ہے جہاں عبادت کے لیے جگہ الگ سے مختص ہو؟ ہر چیز کے لیے جگہ ہوگی، مسجد کے لیے، نماز کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے تو گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ 20-20 انچ کے ٹیلی ویژن اور اسکرینیں لا کے ہم نے گھروں میں لگا دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو گھروں میں برکتیں کوئی نہیں، رحمتیں کوئی نہیں، آپس کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی سے دست و گریبان۔ یہ اللہ کی رحمتیں کیوں ہم سے روٹھ گئی؟ بنیادی وجہ ہماری زندگی میں دین سے دوری آ گئی۔ تو اس صحابی نے جگہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، یہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک حریرہ تیار کیا، وہ کھانے کا وقت نہیں تھا بلکہ عام صبح کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی تنگ دست، یتیم، غریب آدمی دعوت دے، خاص طور پہ بلائے، تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ 90 آپ کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا عدم قبول احسان۔ آپ کسی کا احسان اپنے اوپر قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کسی کا احسان ہے تو دنیا میں اس کو ادا کر دوں۔ ہجرت کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق نے سواری کا انتظام کیا، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کی قیمت دینا چاہی، انہوں نے نہ لینا چاہی، یا رسول اللہ میری طرف سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ یہ درس دینا تھا کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو احسان نہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مسجد نبوی کی جو زمین جب آپ کو دی گئی، آپ کو معلوم ہوا یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، تو آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ حالانکہ وہ بچے آپ کو ویسے دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسجد یہاں تعمیر کروں گا اور تم یتیم ہو، یہی تمہارے پاس کل سرمایہ ہے، تو آپ نے قیمت ادا فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم تو دوسروں کی زمینوں کو قبضہ کر کے وہاں مسجد مدرسہ بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے دین کا کام کیا۔ دین کا کام تب ہے جب جگہ ذاتی ہو، جب انسان خرید کر اس پر کوئی مسجد مدرسہ رفاعی ادارہ بنائے، یہ دین کا کام ہے۔ آپ نے امت کو درس دیا کہ تمہارے پیغمبر کو بچے زمین مفت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے رقم ادا کی کہ یتیم ہیں، انہیں اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ۔ تو گویا حضور کی زندگی کا ایک وصف تھا، جو دنیا میں کوئی احسان کرے تو انسان اس کا بدلہ دے۔ بہترین انسان وہی ہوتا ہے الکریم لا ینسا من احسن الیہ، جو اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جو اس پہ احسان کرتا ہے انسان زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں مشکل موقع پر میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ تعاون کیا، تو جب بھی اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اور جب بھی دعا کرتا ہے تو اپنے محسن کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔